سعودی عربیہ میں ویسٹرن ماڈرنائزیشن اور ترقی کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی سعودی عربیہ کی تاریخ کے اندر ایسا اس سے پہلے کبھی ہوا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہی ہوا سعودی عربیہ میں حالیہ آخری جمعے کے دن، جہاں پر ایک انتہائی شرمناک ایونٹ آرگنائز کروایا گیا جس کا نام ہے سوئم سوٹ فیشن شو، اور دنیا بھر کی ماڈلز کو یہاں پر بلوا کر یہ سوئم سوٹ پہنا کر واک کروائی گئی، جس کا جسم آدھا ننگا تھا۔ سوئم سوٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسا متصل یا نیم برہنہ لباس جس سے ویسٹرن ملک کی لڑکیاں بیچز یا پھر سوئمنگ پول پر پہنا کرتی ہیں۔ یہ لباس انتہائی ولگر ہوتا ہے جسے اکثر ویسٹ کی عورتیں بھی پہننا پسند نہیں کرتی، اس کی بجائے وہ شارٹس کو زیادہ ڈیسنٹ مانتی ہیں۔ لیکن سعودی عربیہ جیسے اسلامی ملک کے اندر باقاعدہ اس کے لیے نئے ڈیزائنز کو انٹروڈیوس کروا کر انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ سیدھا بے حیائی کی پروموشن اور اس مقدس زمین کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی توہین بھی ہے۔ وہ اسلام جو کہ مسلمان عورتوں کو شرم و حیا اور خود کو ہر صورت کے اندر ڈانپنے کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آواز کبھی غیر مردوں سے بھی بڑھتا ہے۔ مگر یہ لوگ کس پیرلل یونیورس کے اندر یہ سب کچھ کر کے، اس بے حیائی کو پروموٹ کر کے بھی خود کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ مجھے ان پر حیرت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے برقعے کو بکنی کے اندر بدل دیا گیا ہے، اتنا شرم کا مقام ہے۔ ایک طرف ہمارے مسلمان بہن بھائی غزہ کے اندر مسلسل ہر روز اپنی جانیں دے رہے ہیں، تو دوسری طرف ان کی مدد کرنے کی بجائے سعودی عربیہ کے اندر کبھی فیشن شو، کبھی پکنک کانٹیسٹ اور کبھی میوزیکل کانسرٹ جس کے اندر مرد اور عورتیں ایک ساتھ مل کر ڈانس کر رہے ہیں۔ مسلم دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم سعودیوں کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ایونٹ ایک ایسے آئی لینڈ پر آرگنائز کروایا گیا جو کہ سعودیہ وین 2030 کی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے۔ اس آئی لینڈ کا نام سینٹ ریجس ریڈ سی ریزروڈ اور یہ سعودی عربیہ کی ویسٹرن کوسٹ پر موجود ہے۔ یہاں پر ریڈ سی فیشن واک چل رہا ہے، اور یہ ایونٹ اسی فیشن واک کے دوسرے دن کا حصہ تھا، جس میں موراکو کی فیشن ڈیزائنر یاسمینا کنزل کے سوئم سوٹ ڈیزائن کو پیش کیا گیا۔ اور ایسے ایونٹ کی نگرانی محمد بن سلمان خود اپنی سربراہی کے اندر کرتا ہے، کیونکہ فیشن انڈسٹری سعودی عربیہ کے اندر 12 سے 13 ملین ڈالرز کی ہے، جو کہ سعودیہ کی جی ڈی پی کا 1.4% بنتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس قوم کو ایسی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ یہ لوگ ساری عمر بھی اس کا پیسہ خرچ کریں تو یہ کم نہ ہو، کیونکہ حرم کعبہ کی زیارت، حج و عمرہ کی کمائی کے علاوہ تیل کی دولت، کھجوریں، زیتون اور تجارت کے لیے سمندر بھی موجود ہے۔ لیکن ان کی مال کی حوث جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا اسے ہائی لائٹ کی طرح ایسے کور کر رہا ہے کہ 10 سال پہلے تک جس ملک کے اندر عورتیں ہاتھوں پر گلفز چڑھا کر عبایا پہنے نظر آیا کرتی تھی، وہاں پر آج یہ بکنی یا سوئم سوٹ ایونٹ ہو رہے ہیں، جنہیں دیکھ کر ایک مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ مگر ہمیشہ کی طرح مدحل عالم دین جو کہ سعودیہ حکومت سے ملنے والے ریالوں پر اپنے فتوے بیچ دیا کرتے ہیں، اس پر خاموش ہیں، اور انہی لوگوں کی خاموشی اللہ کے غضب کو مزید دعویٰ دے دیا ہے، کیونکہ برے لوگ تو ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن علم والوں کا کام ہوتا ہے ان کو آئینہ دکھانا، حق سچ کی بات کر کے ان کے سامنے ڈٹ جانا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق اور سچ کو جان کر بھی اپنی آنکھیں جان بوجھ کر بند رکھی، کیونکہ دنیا کے مال ان کو بھی اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا، اور انہی لوگوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب کسی بھی قوم پر نازل ہوتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ پاک ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیں، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر دردناک عذاب دیا جائے گا، اور اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اب یہ دردناک عذاب جو کہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے، اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میں ہی جانتا ہوں، تم لوگ نہیں جانتے، یعنی کہ جہنم کے اندر ایک ایسا خاص قسم کا عذاب جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو اس وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔